رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موضوع گفتگو مستحب روزے۔ اب تک ہماری گفتگو واجب روزے، حرام روزے اور مکروہ روزوں کے بارے میں ہوئی، اور اب ہماری گفتگو کا عنوان ہے مستحب روزے۔ تو پہلے مرحلے میں ذہنی توجہ دلائیں کہ ہر وہ دن کہ جس دن روزہ رکھنا نہ حرام ہو نہ مکروہ ہو، اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ فرض کریں کہ عید کا دن بھی نہیں ہے، یعنی عید الفطر کا، عید الاضحیٰ بھی نہیں ہے، اور کوئی مکروہ دن بھی نہیں ہے، نہ عاشور کا دن ہے۔ اب اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس دن روزہ وہ رکھ سکتا ہے اور روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن حرام اور مکروہ دنوں کے علاوہ اور واجب دنوں کے علاوہ ہر دن روزہ رکھنا مستحب ہے کہ جب کوئی شرط کم نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ روزہ رکھنا چاہتا ہے اور اس کے والدین میں سے ایک یا دونوں کے دونوں راضی نہیں ہیں، تو گو کہ عام دنوں میں اس کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن اس دن ماں یا باپ میں سے ایک راضی نہیں ہے یا اجازت نہیں دی، تو اب اگر وہ راضی نہیں ہیں اور اذیت کا سبب ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا۔ اور اگر فقط یہ کہ ان سے اجازت نہیں لی، انہیں خبر نہیں دی، تو اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ بس شرائط بھی پائی جاتی ہوں، لیکن انہی دنوں میں کون سے دن کہ جب روزہ رکھنا واجب نہ ہو، روزہ رکھنا حرام نہ ہو اور روزہ رکھنا مکروہ نہ ہو، ان کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور انہی دنوں میں کچھ ایام خاص ہیں کہ جن میں روزے کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ بس پہلے مرحلے میں جانب توجہ رہے کہ ہر دن کہ جب روزہ رکھنا واجب نہ ہو، حرام نہ ہو، مکروہ نہ ہو، روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور انہی دنوں میں کچھ ایام ایسے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ تو اب اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہ کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے، البتہ تاکید کے ساتھ۔ اب یہاں ہم ترتیب سے چلتے ہیں۔ ہر مہینے کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات روزہ رکھنا مستحب ہے، اور 10 دن قمری گزرنے کے بعد پہلی بدھ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے ہر مہینے کی جمعرات اور جمعے کا روزہ مستحب ہے، اور اگر کوئی 2 دن روزہ نہ رکھ سکے تو جمعے کا روزہ مستحب ہے۔ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کا یعنی قمری تاریخوں کا روزہ مستحب ہے، اور ان دنوں کو کہا جاتا ہے ایام البیض، یعنی سفید ایام، روشن ایام۔ وجہ کیا ہے کہ 13، 14، 15 اور باقی دنوں میں تو سورج ہوتا ہی ہے، لیکن 13، 14، 15 کی راتوں میں چاند کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ راتیں بھی روشن ہوتی ہیں۔ بس 13، 14، 15 کی راتیں بھی روشن، دن بھی روشن، اور 24 گھنٹے کے دن کو یہاں پر کہا گیا دن، کیونکہ دن بعض دفعہ رات کے مقابلے میں ہوتا ہے، دن اور رات، اور بعض دفعہ کہا جاتا ہے ایک دن 24 گھنٹے کا۔ ایام البیض یعنی روشن دن، کہ جن کے دن بھی روشن، دن کی راتیں بھی روشن۔ تو 13، 14 اور 15 کے روزے مستحب ہیں۔ اب یہاں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اسلامی مہینوں کی ترتیب کے اعتبار سے۔ اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے محرم کا مہینہ، اور محرم کے مہینے کی شروع کے ایام میں یعنی پہلا دن یعنی پہلی محرم، تیسری محرم اور 7ویں محرم کے روزے مستحب ہیں۔ البتہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہلی سے 9 تک کے روزے مستحب ہیں، البتہ 10ویں کا روزہ مکروہ ہے، اور پہلے بھی ذہنی توجہ دلائی کہ 10ویں تاریخ کا روزہ مکروہ ہے عاشور کے دن کا۔ کب کہ جب امام حسین سے محبت ہو اور یزید سے محبت نہ ہو، اس صورت میں تو مکروہ ہے۔
لیکن اگر کوئی امام حسین کے بغض میں اور یزید کی مودت میں اور بنو امیہ کی خوشحالی پہ خوش ہونے کے لیے اور اہل بیت کی مصیبتوں پر خوش ہونے کے لیے روزہ رکھے تو ایسے شخص کا روزہ حرام ہے. یہ پہلے بھی گفتگو تفصیل سے ہو چکی. محرم کے بعد صفر اور صفر کے بعد ربیع الاول. ربیع الاول کی 17 تاریخ یعنی روز ولادت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روز ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دن یعنی 17 ربیع الاول کو روزہ مستحب ہے. ولادت کے موضوع میں اس جانب توجہ رہے کہ ایک بہت عام سی روش ہوتی جا رہی ہے نزول یا ظہور. یہ لفظ استعمال کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اگر اس لفظ کو استعمال کرنے کا نتیجہ یہ نکلے کہ لوگ انکار کریں انبیاء اور ائمہ کی ولادت کا، تو ایسی صورت میں تو اس لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ بلا شک حضرت آدم اور حضرت حوا کے علاوہ جتنے بھی انبیاء اور ائمہ ہیں وہ اپنی والدہ ماجدہ سے متولد ہوئے، اور سوائے حضرت عیسیٰ کے جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی ائمہ ہیں سب کے سب اپنے والد سے متولد ہوئے، یعنی ماں اور باپ تمام انبیاء اور ائمہ کے تھے سوائے حضرت آدم اور حضرت حوا کے، اور والد فقط حضرت عیسیٰ کے نہیں تھے. اب اگر کوئی اس قسم کی باتیں کرے کہ ائمہ کو نزول ہوتا ہے، انبیاء کا نزول ہوتا ہے، اور نزول سے یہ مراد لے کہ والد والدہ کی ضرورت نہیں ہے، آسمان سے نزول ہوتا ہے، تو یہ نظریہ قطعاً باطل ہے. اس نظریے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں تمام انبیاء اور ائمہ کی والد اور والداؤں کا انکار کرنا پڑے گا، جبکہ تمام انبیاء کے والد بھی ہیں اور والدہیں بھی ہیں. 15 جمادی الثانی کا روزہ مستحب ہے، البتہ اس کی بہت زیادہ تاکید نہیں ہے. قربت کی نیت سے روزہ رکھا جائے تو بہتر ہے. رجب اور شعبان ان دونوں مہینے کے روزے مستحب ہیں، لیکن رجب میں خصوصاً 13 رجب کا اور 27 رجب یعنی روز بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مستحب ہے. 13 رجب کا روزہ تو ویسے بھی مستحب ہے، کیونکہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کے روزے مستحب ہیں. لیکن رجب میں ایک اور خصوصیت ہے، وہ کیا ہے کہ 13 کے ساتھ ساتھ 13 تاریخ کی ایک اور مناسبت ہے کہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی. شعبان کے پورے مہینے کے روزے مستحب ہیں، خصوصاً 15 شعبان کا روزہ زیادہ مستحب ہے. شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ، پورے رمضان کے مہینے کے روزے واجب ہیں، اور رمضان کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کا روزہ حرام ہے، یعنی وہ عید کا دن ہے. دوسری تاریخ سے لے کر 2 اور 3 روزے کا استحباب نہیں ہے، لیکن 4، 5 اور 6، اور بعض علماء فرماتے ہیں 4، 5، 6، 7، 8، 9، یعنی 4 کے بعد 3 دن، یعنی 4، 5، 6 3 دن کے روزے، یا 4 کے بعد 6 دن کے روزے مستحب ہیں. البتہ ان کی بھی بہت زیادہ تاکید نہیں ہے، قربت کی نیت سے رکھے جائیں تو بہتر ہے. شوال کے بعد ذیقعد، اور ذیقعدہ میں جو سب سے اہم مناسبت ہے وہ ہے جس کا ذکر کتب روائی میں کثرت سے ہوا، روز دحو الارض، یعنی جس دن زمین کو پھیلایا گیا اور زمین کے پھیلانے کی ابتدا ہوئی اس مقام سے کہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے. 29 ذیقعد کا روزہ مستحب ہے، اور روایتوں میں نقل ہوا کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو نازل فرمایا. ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ خانہ کعبہ نازل ہوا، لہذا مراد جو امکان ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کے بارے میں روایتیں ہیں کہ آسمان سے نزول ہوا. اب یا یہ کہ اسی شکل میں نازل ہوا، یا یہ کہ اس کے لیے جو پتھر ہیں وہ خانہ کعبہ کے آسمان سے نازل ہوئے، اور خانہ کعبہ کے پتھروں کے بارے میں روایتیں کثرت سے ہیں کہ یہ پتھر آسمان سے آئے. البتہ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت آدم نے رکھی، اور بعد میں اسی بنیاد کو دوبارہ بلند کیا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہم السلام نے. ذیقعد کے بعد ذی الحج. ماہ ذی الحج میں پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک کے روزے مستحب ہیں. 10ویں ذی الحج کا روزہ حرام ہے کیونکہ عید الفطر ہے. پہلی تاریخ سے 9 ذی الحج تک کے روزے مستحب، اور خصوصاً 9 ذی الحج یعنی روز عرفہ کی بہت زیادہ تاکید ہے. البتہ روز عرفہ کا روزہ مستحب ہے اس شخص کے لیے کہ جو یہ جانتا ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو اعمال اور دعائیں کر سکوں گا بہتر طریقے سے،
لیکن اگر کوئی یہ جانتا ہے کہ میں روزہ نہ رکھ سکوں گا یا کمزوری ہوگی اور اعمال نہیں کر سکوں گا اور عرفے کی دعا نہیں پڑھ سکوں گا، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ روزہ رکھنا مکروہ ہے، البتہ یہاں پر مکروہ کے معنی ہے کم ثواب ہے، اور بجائے روزے کے خداوند تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز اور مناجات میں مصروف رہے۔ ذی الحج کے مہینے میں ہی ایک اہم ترین دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ اس دن جو کام انجام پایا اس کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیغام پہنچانے والے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تم وہ پیغام پہنچا دو جو تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے۔ اگر تم نے وہ پیغام نہ پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ پیغام رسانی کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ پہلے مرحلے میں یہ جان لیں کہ جو عید غدیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فقط شیعوں کی عید ہے، یہ ایک غلط نظریہ ہے۔ عید غدیر ہر مسلمان کی عید ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ اس دن دین مکمل ہو گیا۔ ہر مفسر شیعہ اور سنی نے اس بات کا اقرار کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت نازل ہوئی کہاں پر؟ غدیر میں، 18 ذی الحج کو، حج سے واپسی پر، یعنی حجۃ الوداع، آخری حج سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تمام مسلمانوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اس روایت کو شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، اور صحیح روایت کے عنوان سے مانتے ہیں۔ فقط علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بالکل صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا کے معنی دوست کے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا کے معنی وہی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے لیے استعمال کیے، یعنی صاحب تصرف، ایسا شخص کہ جو حق رکھتا ہو دوسرے کی جانوں پر، اس کی نسبت زیادہ حق رکھتا ہو، یعنی جتنا حق ہم اپنی جانوں پہ رکھتے ہیں ہماری جان پر زیادہ حق رکھنے والا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مرحلے میں اقرار لیا، الست اولی بکم من انفسکم، آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا، یعنی جس کی جانوں پر میں حق تصرف رکھتا ہوں، جس کی جان پر میں حق رکھتا ہوں اس سے زیادہ، اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب حق رکھتے ہیں۔ اب پھر یہاں پر عرض کریں کہ اہل سنت عید غدیر کے تمام واقعات کو مانتے ہیں، تمام روایات کو مانتے ہیں۔ آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا کے معنی دوست کے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا کے معنی اولا بالتصرف کے ہیں، اور اسی معنی میں مولا کے معنی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، البتہ رسول اللہ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی منقطع ہو گئی۔ مولا اسی معنی میں کہ جس میں رسول اللہ تھے، مولا علی بھی ہیں کیونکہ آپ نے اقرار لیا، لیکن اس کے قطعی یہ معنی نہیں ہے کہ مولا امیر المؤمنین کو نبی مانتے ہیں یا ان پر وحی کے قائل ہیں یا شریعت اب اور کوئی آئے گی، نہ، رسول اللہ پر شریعت مکمل ہو گئی، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ خاتم الانبیاء ہیں اور اب کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اس دن کے ثواب کے بارے میں روایتوں میں نقل ہوا کہ دنیا کی عمر کے بارے میں ثواب ہے، اسی طریقے سے روایتوں میں نقل ہوا کہ 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ عید قدیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب دنیا کی عمر کے برابر، نہ انسان کی عمر کے برابر، یعنی جب سے دنیا بنی، جب یہ دنیا ختم ہوگی، جتنی عمر اس دنیا کی ہے، اس دنیا کی عمر کے برابر عید قدیر کے دن روزے کا ثواب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کے لیے توجہ دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، یہ پیغام پہنچا دو۔ اگر یہ پیغام رسانی کا کام انجام نہیں دیا تو ایسا ہے جیسے کہ پیغام رسانی کا تم نے کام ہی انجام نہیں دیا۔ وجہ کیا ہے عید غدیر کی اہمیت کا؟ اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو قرآن مجید کی آیات پر دقت کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے پیغام پہنچانے والے، اے میرے رسول، یہ پیغام پہنچا دو۔ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے پیغام پہنچانے کا کام ہی نہیں کیا۔
بس مولا امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یعنی ختم نبوت کے بعد اب ضروری تھا کہ ایک امام اور امامت کا سلسلہ ہو جس کے ذریعے سے رسول اللہ کی شریعت کی حفاظت ہو، اور جس طرح سے سابقہ انبیاء کی شریعتیں بگڑ گئیں اور کتابوں میں تحریف ہو گئی، یہی سب کچھ قرآن کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ نہ ہو۔ پس ضروری تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ سبق قرار دے کہ جو اسلام کو اور قرآن کی حفاظت کر سکے، اسلام کو بچا سکے، لہذا سلسلہ امامت شروع فرمایا۔ اب اس دن اگر کوئی امامت مولا امیر المؤمنین پر یقین رکھتے ہوئے اور مودت مولا امیر المؤمنین کے ساتھ روزہ رکھے تو در حقیقت اس نے رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا، اور ان کی رسالت کا دفاع در حقیقت حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک تمام انبیاء کی محنتوں اور زحمتوں اور رسالتوں کا اور نبوتوں کا دفاع ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عید غدیر کی اتنی اہمیت ہے۔ البتہ عید غدیر کے بارے میں ایک اور چیز کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ عید غدیر پر ہر مسلمان کو جشن منانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ تمام مفسرین شیعہ و سنی اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج دین مکمل ہو گیا، یہ آیت عید غدیر کے دن نازل ہوئی۔ بس جس دن دین مکمل ہو گیا اس دن سے بڑا کوئی دن مسلمانوں کے لیے ہو نہیں سکتا۔ عید مباہلہ کا روزہ 25 ذی الحج 9 ہجری کو نجران کے مسیحی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک سوال رکھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے عیسائیت کی جانب دعوت دیں گے مسلمانوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لاجواب کر دیں گے۔ انہوں نے کیا سوال بنایا؟ سوال انہوں نے یہ بنایا کہ ہر بچہ باپ سے پیدا ہوتا ہے، اب اگر کسی بچے کا باپ نہیں ہے تو یا تو آپ یہ کہیں کہ وہ معاذ اللہ گناہ کی اولاد ہیں، اور یا پھر ماننا پڑے گا کہ وہ اللہ کی اولاد ہے۔ یہ انہوں نے ایک قضیہ بنایا، اور اس کے بعد آئے اور کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اب وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمان حضرت مریم کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اسی احترام کی وجہ سے وہ آئے اور یہ سوال بنایا اور کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے والد نہیں ہیں، اور اگر کسی بچے کے والد نہ ہوں تو یا تو معاذ اللہ وہ گناہ کی اولاد ہے، یا پھر آپ کو ماننا ہوگا کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرزند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی، اور آدم کو مٹی سے خلق کیا اور کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گیا۔ اب اس ایک آیت میں رہتی دنیا تک کے لیے عیسائیوں کو ایک جواب دیا گیا کہ اگر تم بغیر باپ کے پیدا ہونے والے بچے کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے یعنی حضرت آدم اور حضرت مریم، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کی بیٹی کہا جائے، اور وہ پہلے پیدا ہوئے، دنیا ان سے چلی، اللہ نے انہیں بغیر ماں باپ کے خلق کیا، ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اللہ کی بیٹی ہیں؟ اور کئی ہزار سال کے بعد حضرت عیسیٰ بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ ماں سے متولد ہوئے، بغیر باپ کے متولد ہوئے، جب انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو حضرت آدم حضرت حوا کو بطور اولا اللہ کا بیٹا اور بیٹی کہنی چاہیے۔ یہ وہ جواب ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے اس سے بہتر جواب عیسائیوں کے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جب رسول اللہ نے جواب دیا اور سمجھایا، وہ نہیں مانے، یہاں تک کہ اللہ کی جانب سے حکم آیا، فَقُلْ تَعَلَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لائیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لائیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ یہ واقعہ در حقیقت اہل بیت علیہم السلام کی عظمت اور جلالت کو بہترین طریقے سے بیان کرنے والا واقعہ ہے۔ اس دن روزہ مستحب ہے۔ واقعہ اب کیا ہے پورا، وہ آپ کے سامنے کچھ حد تک بیان ہوا۔ اب مباہلے کے لیے جب حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گود میں امام حسین، ایک جانب امام حسن، پیچھے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور ان کے پیچھے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام آئے
عیسائیوں کو یہ معلوم تھا کہ اگر یہ وہ آخری نبی ہیں کہ جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے تو وہ آئیں گے مقابلے کے لیے اپنے اصحاب اور انصار کے ساتھ، لشکر اور فوج کے ساتھ۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ آیت مکے میں نازل نہیں ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، پہلی ہجری میں نازل نہیں ہوئی، یہ 9ویں ہجری میں نازل ہوئی کہ جب 1,00,000 سے زیادہ صحابی تھے۔ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی، لیکن فقط امام حسن اور امام حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے کے عنوان سے لے گئے، جبکہ یہاں پر جمع کا صیغہ ہے۔ اب یہاں پر ذرا سی گفتگو ممکن ہے ایک نوجوان کے لیے یا عام ایک ایسے فرد کے لیے کہ جو بہت زیادہ ڈیپلی نہ سوچتا ہو یا نہ سننا چاہتا ہو، ممکن ہے کہ ذرا سی مشکل ہو جائے۔ اردو میں اور انگلش میں واحد اور جمع سنگولر پلورل استعمال ہوتے ہیں، واحد ایک کے لیے، سنگولر ایک کے لیے، اور جمع 2 یا 2 سے زیادہ کے لیے۔ عربی میں جمع 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ عربی میں ایک ہے واحد جیسے کتاب، اور پھر تثنیہ جیسے کتابان، اور پھر جمع کتب۔ تو کتاب ایک کتاب کو کہا جائے گا، کتابان 2 کتابیں، اور کتب 3 یا 3 سے زیادہ کتابیں، چاہے وہ کروڑوں ہوں یا اربوں ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ جمع کا صیغہ تھا، گنجائش بہت زیادہ تھی، لیکن آپ نے واضح کر دیا کہ 3 سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن 2 سے زیادہ میرے بیٹے ہیں ہی نہیں، اور وہ دونوں کون ہیں؟ امام حسن اور امام حسین۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے کہ سادات کا سلسلہ کہاں تک ہے؟ امام حسن امام حسین، اور پھر رسول اللہ، تو لوگ کہتے ہیں کہ نواسوں سے نسل نہیں چلتی، تو کہا جائے گا اور ناناؤں کی نسل نواسوں سے نہ چلے، یہ الگ موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بے حکم قرآن مجید ان کے 2 فرزندوں یعنی امام حسن اور امام حسین کے ذریعے سے ہے۔ البتہ قرآن مجید میں جسمانی طور پر رسول اللہ کے فرزندوں کا انکار کیا گیا ہے کہ ان کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے۔ کیا مراد بیٹا نہیں ہے؟ یعنی بیٹے ہوئے نہیں رہے دنیا میں۔ اب اگر کوئی بیٹا ہے تو قرآن کے اعتبار سے کون ہے؟ نواسے ہیں امام حسن اور امام حسین، ان سے ہی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی۔ تو اتنی بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی امام حسن امام حسین کے برابر ہوتا فضائل میں تو رسول اللہ اس کو ضرور لے کے جاتے۔ اگلے مرحلے میں بیان ہوا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ لفظ نساء عام طور پر تو خواتین کے لیے آتا ہے، بیویوں کے لیے آتا ہے، یا نساء النبی۔ اس آیت میں کیا حکم ہوا؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی خواتین کو لاؤ، اپنی خواتین کو لائیں، لیکن بیٹیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر یہاں پہ ہوتا وَبَنَاتِنَا وَبَنَاتِكُمْ تو سب یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو بیٹیوں کا کہا تھا، اگر بیویوں کا کہا ہوتا تو اور بھی جاتی خواتین، ازواج جاتی۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب سیدہ کے فضائل کو بہترین طریقے سے واضح کیا، اور جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ نساءنا و نساءکم، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لیکن آپ کسی ایک کو بھی نہیں لے گئے، لے کے گئے تو فقط اپنی ایک صاحبزادی کو لے کے گئے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ اور بھی کوئی بیٹی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ اگر ہوتی تو رسول اللہ ضرور لے کے جاتے، اور اگر نہیں لے کے گئے اور پھر بھی کوئی کہے تو ہے، اس کا مطلب ہے اگر وہ ہے بھی تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے برابر نہیں ہے کہ جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکے۔ تو یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، لیکن آپ کتنے کو لے گئے؟ فقط ایک اپنی بیٹی کو لے گئے، جبکہ نساء میں گنجائش ہے کہ بیویوں کو بھی لے جائیں، لیکن بیویوں میں کوئی بھی اس مقام کی نہیں کہ جو جناب سیدہ کے ہمتراز ہو اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت کر سکے اور مباہلے میں جا سکے۔ پھر ارشاد ہوا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں۔ ہم ہمیشہ انفس کا ترجمہ جانوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ انفس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے نفسوں، اور یہ در حقیقت ترجمہ نہیں ہے بلکہ نفس کی ہندی میں یا اردو میں جمع ہے۔ اگر ترجمہ کرنا ہے تو کہا جائے گا ہم اپنی جانوں کو لائیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ یہاں پر بھی انفس جمع کا صیغہ ہے، 1,00,000 سے زیادہ صحابی، لیکن جان رسول اللہ اگر کوئی ہے تو وہ ذات مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اسی آیت کے بارے میں توجہ دلائی امام رضا علیہ السلام نے کہ جب
مامون نے اپنے دربار میں سوال کیا کہ حضرت علی کے فضائل کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے بیان کرنے والی آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا آیہ مباہلہ کی آیت کا یہ حصہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یعنی مولا امیر المؤمنین نفس رسول اللہ ہیں، اور یہیں سے ہم استدلال کرتے ہیں کہ جب بعد رسول اللہ نفس رسول اللہ ہے تو پھر ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی کا دامن تھامنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن ہم لیں گے تو نفس رسول سے، اور اگر سنت رسول اللہ ہم دریافت کریں گے، معلوم کریں گے تو نفس رسول سے، اور یہی ہمارا جرم ہے کہ ہم نے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفس رسول کے دامن کو تھاما، اور اسی جرم پر باقی رہیں گے انشاءاللہ۔ اس دنیا میں بھی مولا امیر المؤمنین کے دامن سے وابستہ رہیں گے اور ائمہ کے دامن سے، اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس سے پاک مولا امیر المؤمنین اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ بزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں گے۔ کچھ اور مستحب روزے ہیں لیکن جن کی خاص کوئی مدت بھی نہیں ہے اور خاص وقت بھی نہیں ہے۔ وہ کون سے روزے ہیں؟ حاجت کے روزے۔ جب بھی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو تو روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے بہتر ہے کہ منت مانے روزوں کی، کہ جب بھی کوئی حاجت ہو منت مانے کہ یا اللہ اگر میری مشکل حل ہو گئی تو میں تیرے لیے 1 دن کا 2 دن کا جتنے بھی دن چاہے، البتہ کب کہ جب اس کے ماہ رمضان کے قضا روزے اس پر نہ ہوں۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی مشکل آئے روزہ رکھے انسان، اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے جو روایتوں میں نقل ہوا کہ جب بھی شہوت کا غلبہ ہو تو وہ روزے کے ذریعے سے اپنی شہوت کو کنٹرول کریں، روزے کے ذریعے سے اللہ اور اپنے درمیان جو حجاب آ گئے ہیں، جو دوریاں ہو گئی ہیں، ان کو انسان ختم کرے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ